پاکستان اور IMF کے درمیان جائزہ مذاکرات کا آخری دور آج سے شروع ہوگا۔ متوقع براہ راست سرمایہ کاری سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ IMF اپنے مطالبات اور سفارشات سے پاکستانی معاشی ٹیم کو آگاہ کرے گا۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات میں FBR نے ٹیکس محصولات پر مطمئن کیا تھا۔ سفاک اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسپتالوں کو بھی میدان جنگ بنا دیا۔ الشفا اور القدس اسپتال پر ٹینکوں سے گولہ باری اور فضائی بمباری، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں۔ الشفا اسپتال میں بجلی، ایندھن، آکسیجن ختم ہونے پر سروس بند۔ انکیوبیٹرز میں بچوں کی جان کو خطرات لاحق۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں طبی عملے کے 192 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کا 38واں روز، جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر پھر بمباری۔ خان یونس اور مغربی کنارے پر بھی فضائی حملے، مزید 50 فلسطینی شہید، تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی۔ حماس نے اسرائیل سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت روک دی۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسپتالوں پر بمباری سے پیدا شدہ صورتحال پر یرغمالیوں کے معاملے پر بات نہیں ہو سکتی۔ دہشت گرد اسرائیل نے لبنان میں بھی محاذ کھول دیا۔ صہیونی فوج کی لبنان کے سرحدی علاقوں میں جارحیت، فاسفورس بموں سے حملے۔ حزب اللہ کے جوابی وار میں 7 صہیونی فوجی زخمی، متعدد فوجی گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف کینیڈا میں بڑا احتجاج۔ مونٹریال میں ہزاروں افراد کا فلسطینی پرچم تھامے سڑکوں پر مارچ۔ صہیونی ثقافت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظلوم فلسطینیوں سے ظاہری یکجہتی۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ۔ سینکڑوں بچوں کی علامتی میتیں اٹھائے شرکت۔ غزہ میں بمباری بند کرنے کا مطالبہ۔ بندرگاہ پر اسرائیلی جہاز کی آمد پر شدید احتجاج۔ جہاز لنگر انداز ہونے سے روکنے کی کوشش۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف سیاسی محاذ بنانے کی تیاریاں۔ نون لیگ کے اعلیٰ سطح کے وفد کی MQM پاکستان کے مرکز بہادرآباد آمد۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی بقا کے لیے MQM اور نون لیگ کا رابطہ اہم قدم ثابت ہوگا۔ میئر اور ڈپٹی میئر کی مدت پوری ہونے پر نگراں سیٹ اپ آنا چاہیے۔ سعد رفیق نے واضح کیا کہ سیٹوں کی تقسیم کے حوالے سے MQM سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ کسی کو مائنس کرنا نون لیگ کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما سعد رفیق کہتے ہیں سندھ کے دیہی علاقوں میں فرسٹریشن میں ہے۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ لیگی وفد کی کراچی میں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ سے ملاقات۔ انتخابات پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی نے اپنے خلاف بننے والے اتحاد کو چیلنج کر دیا۔ سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں نون لیگ ہمیشہ دھاندلی سے اقتدار میں آئی۔ اگلے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی پنجاب میں کامیابی حاصل کرے گی۔ 8 فروری کو نون لیگ کو بری طرح سے شکست ہوگی۔ اب مقابلہ سندھ نہیں بلکہ سینٹرل پنجاب میں ہوگا۔ پاکستان کے سارے وسائل اور اختیارات پر ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ کراچی میں MQM پاکستان کے جلسے سے پارٹی رہنما مصطفیٰ کمال کا خطاب۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہمارے دفتر آئی، ہم نے وزارت مانگنے کے بجائے عام آدمی کے لیے اختیارات اور وسائل کی بات کی۔ سینئر رہنما فاروق ستار نے کہا کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ سر اٹھا کر جینا ہے۔ 4,000 ارب روپے لے کر 40 ارب کی خیرات ہمیں ملتی ہے۔ KMC اور بلدیہ پر یہ ان کا آخری قبضہ ثابت ہوگا۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف آج بلوچستان جائیں گے۔ 2 روزہ دورے میں نواز شریف کوئٹہ میں اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ صوبے کی بڑی شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے نئے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر غلام علی نے ان سے عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سمیت سابق صوبائی وزراء اور دیگر اعلیٰ شخصیات بھی موجود تھیں۔
سابق جسٹس ارشاد حسین پشاور ہائی کورٹ میں جج اور گلگت بلتستان کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں۔ صدر مملکت صرف ایک جماعت کے ترجمان نہ بنے، نگراں وزیر اطلاعات کی تنقید۔ مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ جمہوریت کوئی قبرستان نہیں جہاں خاموشی ہو، شکایت کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے۔ شفاف انتخابات کے لیے ہم الیکشن کمیشن کی بھرپور معاونت کریں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد وطن پہنچ گئے۔ بابر اعظم کے ساتھ کرکٹ ٹیم کا دیگر عملہ بھی دبئی سے لاہور پہنچا۔ دیگر کھلاڑی مختلف فلائٹس کے ذریعے آج وطن واپس پہنچیں گے۔ اور بھارت نے ورلڈ کپ کے آخری لیگ میچ میں نیدرلینڈز کو 160 رن سے ہرا دیا۔ کے ایل راہل اور سریش آئر نے سینچریاں سکور کی۔ روہت شرما، شبھمن گل اور وراٹ کوہلی نے بھی نصف سینچریاں جڑ دی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔